إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا۔ ترجمہ قرآن کے سبق میں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 58 سے پڑھیں گے۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا، اور نہیں ہے کوئی بستی مگر ہم ہلاک کرنے والے ہیں اسے قبل یوم القیامہ، قیامت کے دن سے پہلے، او معذبوها، یا عذاب دینے والے ہیں اسے عذاباً شدیدا، بہت سخت عذاب۔ کان ذلک فی الکتاب مستورا، یہ بات کتاب میں لکھی ہوئی ہے، یہ سب پہلے کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات طے شدہ ہے جو لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے کہ ہم کافروں کی ہر بستی کو یا تو موت کے ذریعے ہلاک کر دیں گے، اور بستی سے مراد بستی کے باشندے، بستی میں رہنے والے، اور ہلاکت کی وجہ ان کا کفر اور شرک اور ظلم زیادتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہلاکت قیامت سے قبل واقع ہوگی، ورنہ قیامت کے دن تو بلا تفریق ہر بستی ہی شکست خوردہ ہو کر جو ہے ختم ہو جانے والی ہے۔ یہ کتاب لوح محفوظ میں اللہ نے لکھ دی ہے۔ جو اسلام قبول کر لیں گے تو ان کا فائدہ ہے، آخرت میں ان کی اللہ رب العالمین جنت دیں گے۔ اگر ایمان اسلام قبول نہیں کیا، اپنی منمانی کی زندگی بسر کی، تو قیامت سے پہلے ساری دنیا کو، ہر بستی کو، سب اس دنیا میں رہنے والوں کو اللہ نے ہلاک کرنا ہے اور ختم کر دینا ہے۔ وما منعنا ان نرسل بالآیات، اور نہیں روکا ہمیں اس سے ان نرسل کہ ہم بھیجیں الآیات، اپنی نشانیاں، الا ان کذب بها الاولون، مگر یہ چیز کہ پہلے انہیں بھی جھٹلا دیا۔ یہ مشرکین مکہ جن معجزات کے مطالبے کر رہے ہیں آپ سے، حصی معجزوں کے، یہ معجزے ہم نے پہلے بھی دکھائے تھے، ان لوگوں نے بھی انکار کیا۔ اسی وجہ سے ہمارا تجربہ یہ بتلاتا ہے کہ انہوں نے بھی جھٹلا دینا ہے۔ وآتینا ثمود الناقہ، ہم نے دی تھی سمود علیہ السلام کی قوم کو ناقہ، اونٹنی، مبصرتن، کہ جو آنکھوں سے دکھائی جانے والی نشانی تھی۔ فظلموا بها، انہوں نے اس نشانی کے ساتھ کیا کیا؟ ظلم کیا اس کے ساتھ۔ وما نرسل بالآیات الا تخویفا، اور نہیں ہم نشانیاں بھیجتے الا تخویفا، مگر ڈرانے کے لیے۔ یہ نشانیاں تو ڈرانے کے لیے آتی ہیں۔ اس طرح یہ حصی معجزہ مانگ رہے ہیں۔ سمود علیہ السلام کی قوم سمود کو ہم نے اونٹنی دی تھی۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ صالح علیہ السلام سے کہا کہ تم جو ہے اس پہاڑی سے اونٹنی نکل آئے، پھر وہ بچہ جنم دے۔ ایسے ہی ہوا، پہاڑی سے اونٹنی نکل آئی، حصی معجزہ تھا، لیکن انہوں نے انکار کیا، نہ مانا۔ تو کیا ہوا؟ پھر انہیں فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، اللہ نے ان پر ایسا عذاب بھیجا کہ انہیں ملیا میٹ کر کے رکھ دیا۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ، اور اگر ہم کہیں آپ سے، إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، کہ بے شک آپ کا رب احاط بالناس، احاطہ کیے ہوئے لوگوں کا، کہ جب ہم نے آپ سے یہ کہہ دیا کہ آپ کے رب نے ان تمام انسانوں کا احاطہ کیا ہوا ہے، وجعلنا الرؤیا التی، اور ہم نے بنایا آپ کا خواب۔ احاطہ سے مراد کہ اللہ رب العالمین نے تمام لوگوں پر اللہ کا غلبہ اور تصرف ہے، اور جو وہ چاہے وہی ہوگا، اور جو وہ نہ چاہے وہ نہیں ہو سکتا۔ وما جعلنا الرؤیا التی، اور نہیں بنایا ہم نے آپ کے خواب کو، التی اریناک، جو ہم نے دکھایا آپ کو، الا فتنہ، مگر آزمائش، للناس، لوگوں کے لیے۔ والشجرۃ الملعونہ، اور درخت جو ملعون درخت ہے، اس درخت سے مراد تھوہر کا درخت ہے، زقوم کا درخت، جس کا ذکر کیا ہم نے قرآن میں۔ نخوفہم، وہ ڈرانے کے لیے، فما یزیدہم، نہیں زیادہ کرتے ہم ان کو، الا طغیانا کبیرا، مگر سرکشی اور زیادتی میں، بہت بڑی سرکشی میں ان کو مزید زیادہ کرتے ہیں۔ اس رؤیا التی، اس رؤیا سے مراد صحابہ اور تابعین نے اس رؤیا کی جو تعریف بیان کی ہے وہ بیداری رؤیت ہے، یعنی اس سے مراد واقعہ معراج انہوں نے لیا ہے، جس کا شروع میں بھی کچھ تذکرہ تھا، جو بہت سے کمزور لوگوں کے لیے فتنے، آزمائش کا سبب بن گیا، اور وہ اس سے مرتد بھی ہو گئے۔ اور درخت سے مراد زقوم، تھوہر کا درخت ہے، جس کا مشاہدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات کرایا گیا، جو درخت جہنم میں ہے۔ الملعونہ سے مراد
یعنی کھانے والے وہ جہنمی ملعون ہو گئے، وہ شجرۃ الملعونہ، وہ تھور کا درخت جہنمیوں کی خوراک ہوگا، تو وہ اس درخت کو کھانے والے ملعون یعنی کافر مشرک ہوں گے، اس لیے اس درخت کو بھی الشجرۃ الملعونہ آکلھا یعنی اس کے کھانے والوں پر لعنت کی گئی ہے۔ اور جیسے دوسرے مقام پر فرمایا ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، کہ وہ زقوم کا درخت گناہ گاروں کا کھانا ہوگا، جو لوگ گناہ گار ہوں گے ان کا کھانا وہ زقوم تھوہر کا درخت ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں جہنم سے بھی بچا لیں، اس درخت سے بھی بچائیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے عمل کرنے کی توفیق دیں جو ہمیں جنت کے قریب کرنے والے، جہنم سے دور کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالی ایسے اعمال سے ہمیں بچا لیں جو جہنم کے قریب کرنے والے، جنت سے دور کر دینے والے ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں جب تک زندہ رکھیں قرآن کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔